اشکلا کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بیچاری اسکا کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ اپنی تعلیم کے لیے لیے ہوئے پیسوں کے بدلے اپنا کڈنی جو ڈونیٹ کر رہی ہے وہ اس کی زندگی میں کافی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرے۔ شنایا بھی اس کے خواب میں آ کر اس کو یہ کہہ چکی ہے کہ آپ صبر سے کام لو، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اذلان کے لیے ایک نئی کسوٹی شروع ہو چکی ہے۔ اپنی والدہ کے لیے بیچاری اسکا کا کڈنی تو وہ بے رحمی سے لے رہا ہے، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی والدہ کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ اب تو سارا کا سارا دار و مدار صرف اسی بات کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی اس کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے، اور اذلان تو دعاؤں کا دشمن ہے۔ وہ تو کبھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اس کی زندگی میں دعائیں بھی کوئی اثر کر سکتی ہیں، اور اس کی دعا سے اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کی دعاؤں کے اوپر بے اعتباری اب اس کی زندگی میں دعاؤں کا اثر لا کر اس کی زندگی کو چینج کرنے والی ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سمجھ رہا تھا کہ اس کی شنایا اس کی دعاؤں سے نہ بچ سکی تو شاید اس کی والدہ بھی نہ بچ پائے گی۔ اسی لیے تو اسکا بیچاری کے لیے اس نے ایک نئی کسوٹی بنا دی ہے کہ اگر تمہاری دعا سے میری والدہ بچ گئی تو پھر تم جو کہو گی میں تمہاری بات پر یقین کروں گا۔ اسکا جو اس کی بیوی تو بن چکی ہے لیکن ایک کانٹریکٹ کے تحت، اور اب اس کو بھی اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اب اس کے لیے بھی کافی مشکل ہے، کیونکہ اگر اس کی والدہ اسی طرح انتقال کر گئی تو یہ ایتھیسٹ جو بن چکا ہے اس کے بعد اس کا پلٹنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن اس بار تو دعائیں کوئی نیا ہی اثر لانے والی ہیں۔ اگر انسان کی زندگی ہو تو اس کو کوئی بھی نہیں مار سکتا، اور جس کی زندگی نہ ہو تو اس کو کوئی دعا بھی نہیں بچا سکتی۔ یہی تو سب کچھ اس ڈرامے میں دکھایا جائے گا کہ جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جائے تو تب اس کو کوئی دعا بھی دنیا میں نہیں روک سکتی، اور جس نے نہ مرنا ہو اس کو کوئی بد دعا بھی نہیں مار سکتی۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب اس کی ساری فیملی کو یہ پتہ چلے گا کہ اسکا کتنی بڑی قربانی دے رہی تھی تو ان لوگوں کا بھی بہت زیادہ غصے سے برا حال ہونے والا ہے، کیونکہ کیا کوئی کبھی اپنا احسان اتارنے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے؟ اسکا کو اس بات کو سن کر بہت زیادہ پریشانی ہوگی کہ اس کو آخر کار یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس کے ضمیر نے مجبور کیا تھا جو کہ اس کی فیملی کے اگینسٹ تھا۔ اب لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھنا یہ ہے کہ آیا اذلان اسکا کی محبت اور اس کی زندگی واپس لوٹا دیتا ہے یا پھر اس کو اسی طرح تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویوز میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔